اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، سورۃ مزمل سے کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ مزمل کا مصدری صیغہ تزمیل ہے۔ زمل یزمل تزمیل، جس کی معنی ہے ساتھی بنانا۔ یا ایھا المزمل، یہ خطاب ہے نبی علیہ السلام کو کہ اے انقلاب کی خاطر ساتھی بنانے والے، قم، کھڑا ہو جا، معنی ہر وقت تو اٹینشن تیار رہ، دن تو کیا رات کو بھی، قم اللیل، رات کو بھی اٹھ، الا قلیلا، تھوڑا بہت آرام کر رات کا حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات تک جاگو یا کچھ اس سے کم بھی، او زد علیہ، یا اس سے بڑھ کر بھی۔ اور کرنا کیا ہے؟ کرنا تجھے یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، دیکھو ڈیوٹی اللہ نے بتا دی کہ رات کو جاگ کر کے تجھے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب میں اس جملے کی طرف خصوصی طور پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ رتل کی معنی ہوتی ہے موتیوں سے ہار بنانا۔ رتل موتیوں کے ذریعے ہار بنانا، ترتیل بھی ہار بنانے کی مصدر ہے۔ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہار جب بنایا جاتا ہے گلے کا زیب و زینت کے لیے، اس کے اندر پھول فٹ کیے جاتے ہیں، اور پھول کے لیے جدا جدا موتی جدا جدا رنگوں کے ہوتے ہیں، جب جا کے پھول بنتا ہے۔ اس لیے موتی بنانے سے ہار جو بنے گا تو اس میں ایک غور فکر آئے گا گھڑی گھڑی کہ اس پھول کے لیے اس جگہ پر سرخ موتی ہو، پیلا موتی ہو، نیلا موتی ہو، کون سا رنگ ہو، کس رنگ کا موتی ہونا چاہیے، بہت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سوچ بچار سے، اور اس پھول کی جو سجاوٹ ہے، اس کی زیب و زینت ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے موتی جڑنے ہیں اس کے اندر۔ اب یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ جو اللہ اپنے نبی کو سکھا رہا ہے کہ تو قرآن پڑھ، اور اس قرآن پڑھنے کے اندر جو ہے تم نے انقلاب لانا ہے۔ ساری دنیا کے اندر شرک ہو رہا ہے، میرے خلاف مشرک کا جدا محاذ ہے، کئی لوگ میرے علم وحی کے اندر خیانتیں کر رہے ہیں، یہودیوں کا جدا محاذ ہے، نصارہ کا جدا محاذ ہے، بت پرستوں کے اپنے نظریے ہیں۔ یہ سب کچھ تجھے مٹانے ہیں، سب کو آپ نے خس و خاشاک کرنا ہے۔ تم نے قرآن کو آگے لانا ہے تو قرآن کو رتل القرآن ترتیلا کے ڈھنگ سے پڑھو، اس طرح پڑھو کہ کہاں کون سی آیت، کون سا قرآن کا جملہ، کون سی قرآن کی معنی کہاں فٹ ہوگی، اور یہودیوں کے جواب میں کیا ہوگا کہنا، مشرکوں کے جواب میں کیا کہنا ہوگا۔ یہ سارے انداز تجھے قرآن سکھائے گا، لیکن قرآن کے پڑھنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ رنگوں کی فٹنگ کا انداز جو ہے، یہ پھول بناؤ ساری دنیا کے اندر قرآن سے۔ تو اس پر آپ نے غور کیا کہ ہمارے ملک میں یا ساری دنیا میں اب یہ عباسیوں کے دور کے بعد، جب تک قرآن کا دور تھا عباسیوں نے اس کو ختم کر دیا اور اپنا دور لایا۔ اپنے دور سے انہوں نے کہا کہ قرآن کو جو ہے ثواب کے لیے پڑھو، ختم نکالو قرآن کا، اور
اب اس کا رسم رواج جو چلا تو بھئی یہ دن بھر میں ختم کر لیا، رات بھر میں ختم کر لیا۔ اب یہ لفظاً یہ ہوتی ہیں کہ میں نے اتنے ختم قرآن کے پورے پہ کہ یہ جو آج کل رمضان مہینے میں کیا کہتے ہیں کہ رمضان مہینے میں یہ شبینہ کرتے ہیں کہ رات میں ایک رات میں سارا ختم پورا کرے۔ یہ سب قرآن کے اس حکم ورتل القرآن ترتیلا کے خلاف ہے۔ قرآن کو سوچ سوچ کے پڑھنا ہے، غور فکر سے پڑھنا ہے۔ قرآن کے قوانین کہاں کہاں فٹ کرنے ہیں، کیا کیا ان کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد تیرے اوپر ہم ایک بھاری بوجھ والا قول نازل کر رہے ہیں۔ نظریات، قرآن کے نظریات تجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کیا گند ہے، دنیا میں کیا ظلمات ہیں، ان کے رد کے لیے، ان کی صفائی کے لیے قرآن کی آیات، قرآن کی نصیحتیں، قرآن کے دلائل یہ تجھے سوچنے ہوں گے، سوچ کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ سو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا جو پڑھنا ہے، رات کی جو تلاوت ہے، یہ رات کے جاگنے سے ہوگی، یہ بہت بھاری ہے، سخت ہے۔ اور اقوم قیلا، اقوم یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ قول کے لحاظ سے یہ مضبوط ہے اور پختہ ہے اور دشمن کے مقابلے میں قائم ہونے والا ہے۔ اقوم قیلا، تجھے لوگ بحث کریں گے، تیرے ساتھ لڑیں گے۔ اقوم قیلا، پھر رات کو سوچنا ہوگا، قرآن کی آیات پر سوچنا ہوگا، صورتوں پر سوچنا ہوگا، ان کے دلائل پہ سوچنا ہوگا، قرآن کے استدلال سے تو ان کا جواب بنائے گا، قرآن دلیل سکھائے گا تجھے۔ تو رات کو اگر قرآن کے اوپر غور کر کے پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا تو اقوام قیلا جب ہوگا۔ رات کو پڑھا ہوا ذہن میں حاضر فی ذہن زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خلوت ہوتی ہے۔ رات کو آدمی پڑھے قرآن تو اس کے اندر دوسرے کاموں کا، معاملات کا دخل نہیں ہوتا۔ وہ ان کا جو قرآن اگلی آیت میں بتا رہا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے محمد تو بڑا مصروف ہے، دن کو لوگ تجھے کئی مسائل لے آتے ہیں کہ ہمارا یہ کام، ہمارا یہ مسئلہ، مجھے یہ ستایا مشرکوں نے، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، تو تجھے سب کے کام کرنے ہیں دن میں، اس لیے رات کو یہ ڈیوٹی کر۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، رات کے ٹائم اپنے رب کا نام جو ہے سیکھا کر، سمجھا کر، اس کو پڑھا کر، بحث میں لایا کر۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، یہ کام ہوگا اکیلائی میں، یعنی لوگوں کے ہجوم میں تو قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتا، قرآن سے استدلال نہیں سیکھ سکتا، قرآن سے باتیں سمجھنے کے لیے خلوت چاہیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو نہیں جانتا کہ تیرا رب جو ہے مشرق مغرب کا پالنے والا ہے، اس کی مشن کو تو نے دنیا کے اندر عام کرنا ہے، تو ربوبیت کو عام کرنے کے لیے تجھے جو ہے قرآن سے تعلیم لینی ہے، تو قرآن سے سبق سیکھنا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ مشرکوں کے سارے جو ڈھنگ ہیں، ہنر ہیں، فنکاری ہیں، ان کو تجھے ختم کرنا ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اس قرآن کو اپنا وکیل بنا۔ قرآن تیرا وکیل بنے گا تو مشرکوں سے جنگ میں تو فتح یاب ہوگا، یہودیوں کے مقابلے میں فتح یاب ہوگا، نصارہ کے مقابلے میں فتح یاب ہوگا۔ تو قرآن سے یہ ساری تعلیمات لے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تجھے جو کچھ کہہ رہے ہیں، تیرے خلاف کئی پروپگنڈا چل رہی ہے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو ترک کر دے، چھوڑ دے، دور کر دے، ہٹ جا، ان سے دور ہو جا۔ حجرًا جمیلا، پرے ہونا احسن انداز سے، ان کے ساتھ
لفظوں کی جنگ نہیں کرنی، باتوں کی جنگ نہیں کرنی، ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی، حجرن جمیلا، پیار سے محبت سے کنارہ کر دے۔ جمیل کہتے ہیں اس انداز سے جدا ہونا جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تو سمجھتا ہے کہ تیرے ساتھ وہ بہت یعنی تنگ کر رہے ہیں تجھے، تو ذرنی، اے نبی، اے محمد، تو مجھے چھوڑ دے، میں ہوں تیرے طرف سے مقابلہ کروں گا۔ والمکذبین اولی النعمہ، جو تجھے جھٹلاتے ہیں سرمایہ دار لوگ، میں جانوں تو وہ سرمایہ دار تیرے دشمن جانے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تو ان کو مہلت دے، کچھ ڈھیل دے دے، مہلت دے دے، میں جو اللہ بیٹھا ہوں، میں ان کا اچھی طرح حساب لوں گا۔ تو اپنا کام کیے جا، تو قرآن سے رہنمائی لیتا جا، قرآن تجھے ان کے مقابلے میں فتح یاب کرے گا اور یہ تیرے مقابلے میں گونگے ہو جائیں گے۔ ان لدینا انکالم و جہیما، اے محمد کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ تجھ سے کامیاب ہو جائے گی؟ تو پرواہ نہ کر، ہمارے پاس تو زنجیریں ہیں، بیڑے ہیں جو جہنم کی طرح وہ گرم یعنی بندش کی کڑے ہیں زنجیریں جو ان کو ہم پکڑیں گے۔ وطعامًا ذا غصۃ، ان زنجیروں کے علاوہ گرم زنجیروں کے ساتھ ساتھ طعام ذا غصۃ، ایسا بھی طعام ہے جو ان کے گلے میں پھنس جائے گا، یہ کھا بھی نہیں سکیں گے۔ وعذابًا علیما، اور دردناک عذاب بھی ہے ہمارے پاس۔ سو ان کے مخالفت کی، جنگ کی تو پرواہ نہ کر، اپنے خلاف جو یہ آپ کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں چھوڑ دے ان کو، میرے تک ان کو پہنچنے دے، میں ان کا سب کا بندوبست کر دوں گا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ رب تعالیٰ ساری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے، اس طرح رسول بھیجا ہے جو شاہدن علیکم، تمہارا نگران بھی ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف اپنا رسول بھیجا تھا۔ ہم نے رسول بھیجا تھا فرعون کی طرف، مانا وہ غلاموں کو آزاد کرانے آیا تھا فرعون کے چنبے سے، پنجے سے۔ تو یہ میرا محمد خالی بنی اسرائیل کے لیے نبی نہیں ہے، ساری دنیا والوں کے غلاموں کے آزادی دلانے کا نبی ہے۔ اس لیے یہ میرا نبی تم سب کو غلامی سے آزاد کرائے گا، اور تم اس کے پیچھے چلو۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے یہ تمہیں آزادی دنیا کے اندر دلائے گا۔ یہ جدا بات ہے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تم جانتے ہو کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے بھی اس کو ایسا پکڑا کہ وہ وبال میں پھنس گیا تھا۔ تو جو اگر میرے محمد کی مخالفت کریں گے ان کا حشر بھی ہم ایسے ہی کریں گے جیسا فرعون کا کیا تھا۔ اس لیے تم میرے رسول کی اتباع کرو، اور میرا رسول قرآن کے ذریعے تمہیں آزادی کے گر سکھائے گا، ڈھنگ سکھائے گا۔ اور لوگ کیا سے کیا باتیں بناتے ہیں۔ لوگوں نے تو اس صورت مزمل کے پہلے لفظ مزمل کی معنی ہی ہے، یعنی علماء اسلام کہہ دیں، ان کا نام لیا جاتا ہے، ہم بھی کہہ لیتے ہیں کہ معنی کیا ہے کہ چادر اوڑھ کر سو جانے والے، اے یا المزمل، چادر اوڑھ کر سو جانے والے۔ بھئی نبی علیہ السلام چادر اوڑھ کر سوئے تو نہیں ہیں، نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو کام کر رہا ہے ساتھی بنانے کا۔ سو ساتھی بنانا جو ہے وہ رات کو ان کے ساتھ میٹنگیں کرنی ہوگی۔ یا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو اور ان کے ساتھ بحث کرو، مباحثہ کرو، اور قرآن کے حوالے سے ان کے دلائل سنو، ان کے اعتراضات سنو،
تم اپنے جواب دو، اور وہ جواب تجھے قرآن دے گا جب رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو اس طرح ڈھنگ سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، چن چن کر کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، جیسے موتی چن چن کر کے ہار بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو جو تعلیم دے رہا ہے، اس میں آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم منکر بنے میرے نبی کے دعوت کے انکار میں، تم نے ان کفرتم، تم نے ٹھکرایا اسے، انکار کیا، اور نہیں بچ سکو گے تم کس سے؟ اس قیامت سے، اس دن سے جو یجعل الولدان شیبا، چھوٹے بچے بھی اس کی ہیبت سے بوڑھے ہو جائیں۔ اس لیے تم کو میرا نبی ابھی دعوت دے رہا ہے۔ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، ہمارے اس پروگرام سے، ہماری دعوت کے ہیبت سے آسمان بھی پھٹ جائے گا، پھٹ سکتا ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، قرآن ایک نصیحت ہے۔ جو اس نصیحت کو پکڑے گا اور اسی کے راستے پر چلے گا وہ بچے گا، جو قرآن سے ہٹ جائے گا وہ نہیں بچ سکتا۔ ان ربک یعلم، تیرا رب تو جانتا ہے محمد، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، میں اللہ جانتا ہوں کہ محمد تو رات بھر جاگتا ہے، اور تقریباً تیسرا حصہ، تقریباً آدھا حصہ، اور تیرے ساتھی بھی یہ رات کو تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور کیا کرنا ہے، انقلاب کہاں تک پہنچا ہے، کہاں تک پہنچانا ہے، یہ سب تم دوست آپس میں بیٹھ کر کے یہ میٹنگیں کرتے ہو۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ اندازہ کرتا ہے رات کا، دن کا۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا تم احاطہ تو نہیں کر سکو گے، لیکن فتاب علیکم، جو کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے اس ڈیوٹی میں، اس کام میں، اس مشن میں، اس میٹنگوں کے حوالے سے، بحث مباحثے میں، فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہیں بخشا ہے اور تم پر رجوع رحمت ہوا ہے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن سے آسان لگے جو وہ آسانی کے ساتھ ضرور پڑھو۔ آپ کو اللہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض بھی ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تمہارے ساتھیوں میں سے کئی ساتھی سفر پر بھی گئے ہوں گے تجارت کے لیے، روزی کمانے کے لیے، سو کوئی بات نہیں ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راہ میں لڑائی اور جنگ کے لیے بھی سفر پر نکل گئے ہوں۔ سو تم جتنے گھر میں بچے ہو، نبی کے ساتھ مکے میں رہے ہو، تم اس کام میں نبی کا ساتھ دو، نبی کے ساتھ پروگرام جو ہے انقلاب کا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے رات بھر جاگو اور اسکیمیں بناؤ۔ فقرؤ ما تیسر منہ، اس سے جو آسانی سے تم کر سکو، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، آسانی سے تم اس کو پڑھو اور سمجھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ڈیوٹی کو قائم کرو جس سے آتوا الزکوٰۃ، لوگوں کو روزی پہنچا سکو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مستقبل کے لیے، آئندہ کے لیے اسکیمیں بھی بناؤ، اسکیموں میں خرچ آئے گا،
وہ خرچ بھی دو، اور اللہ کے راہ میں جو خرچ کرو گے، اور وما تقدموا لانفسکم، جو اپنے لیے مستقبل میں اسکیموں کے اوپر خرچ کرو گے، من خیرن، اپنے مال دولت سے، تو تجدو عند اللہ خیرا، اس کا رزلٹ، اس کی لوٹ تم اللہ کے پاس اس سے بھی بھلی پاؤ گے، وَأَعْظَمَ اجرا، اس تمہارے خرچ شدہ اسکیم پر زیادہ اجر بھی اللہ تمہیں دے گا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ سے بچاؤ مانگو، وہ بچانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔